اللہ تو ہم کو پیدا کیا، تو ہی ہم کو دنیا میں لایا، اور تو ہی ہم کو اٹھائے گا، اور تو پھر ہم کو اٹھائے گا۔ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ کرا دے بس۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ہماری زبان سے اللہ کلمہ ادا کرا دے۔ اللہ جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرا دے۔ اللہ جب ہم کو خبروں میں لے کر جائے گا تو اللہ ہم کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ جب سوالات ہوں گے، اللہ ان سوالات کا صحیح جواب دینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جب وہ چہرہ دکھایا جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو ہم تمام کہیں گے کہ ہمارے آقا ہیں۔ یا اللہ، یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا دی۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں دعا کرے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی 1/3 امت کو اللہ معاف کر دے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر دعا میں، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی پھر آ کر کہتے ہیں کہ اللہ خوشخبری دیتا ہے کہ آپ کی آدھی امت کو اللہ معاف کر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں، اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جبریل امی آ کے کہتے ہیں کہ اللہ یہ آپ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ آپ کو دعائے شفا دے گا، اللہ آپ کی پوری امت کو معاف کر دے گا۔ مگر یاد رکھو، علماء اکرام نے لکھا کہ گناہوں کی وجہ سے عذاب میں بھی جانا پڑے گا۔ تو یہ اللہ کی شان ہے، اللہ غفور رحیم ہے، اللہ ستار ہے، اللہ لطیف ہے۔ اللہ لطیف ہے میرے بھائی، یا لطیف ہے اللہ۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ اپنے ایمان کو مضبوط رکھو، ہمت کو کمزور ہونے مت دو۔ ظالم ظلم ہی کر سکتا، ظالم سے تم امید مت رکھو، اللہ سے رکھو۔ اللہ سے اپنے رشتے کو مضبوط کرو۔ کیسے؟ اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو۔ وہ کیسے ہوگا؟ علماؤں کی محفل میں بیٹھو، اہل اللہ کے قدموں کے پاس بیٹھو، ان سے علم سیکھو۔ ہاں، یہ جادوگروں کے بارے میں بولا تو کوئی یہ سمجھیں گے۔ میرے بھائی حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ محدث دکن کا واقعہ، کیونکہ لوگ آج کل میرے بہت چاہنے والے ہو گئے نا، ایسا بولے دیکھو ان کو بول دیے۔ حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ کے پاس ایک سرزمین حیدرآباد کے بہت بڑے عالم دین گئے، ان کا نام نہیں بولنا چاہ رہا ہوں۔ جا کر بولے کہ حضرت بڑی مشکل سے زندگی گزر رہی ہے، پیسے نہیں ہے، کھانا نہیں ہے۔ تو حضرت عبداللہ صاحب قبلہ نے کہا، پرانا پل کے پاس ایک ہوٹل ہے، پرانے پل کے پاس ایک ہوٹل ہے، وہاں پر ایک عورت آتی روز صبح چائے پینے، بسکٹ کھانے، تم اس کا پیسے دے دو بس۔ بولے ہاں اتنے پیسے تو ہے میرے پاس۔ محدث رکھن تو بولے جاؤ۔ وہ صبح میں عالم دین گئے، وہ عورت ہوٹل میں آئی، یہ کیا کیے، اس کے چائے اور اس کا جو بھی بسکٹ تھا یا کھانا کھائے اس کے پیسے دے دیے۔ اور جب عورت وہ خاتون نیک بخت خاتون گئی اور جا کر پیسے دینے کہا تو کاؤنٹر پہ جو صاحب تھے بولے، سیٹ صاحب بولے نہیں نہیں یہ صاحب دے دیے۔ تو عورت ان سے پوچھی میرا راز کس نے فاش کیا بتاؤ؟ تو نے کہا کہ عبداللہ شاہ صاحب نے کہا میں مشکل میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ تو اس عورت نے دعا کی اللہ تیری مشکل کو آسان کر دے۔ اس کے بعد اس عالم دین نے لکھا کہ میرے گھر میں اللہ نے اتنا آرام، اتنی نعمتیں نازل کی کہ میں کبھی سوچتا بھی نہیں تھا۔ ایسے لوگوں کے پاس جائیے، یہ کاروباری کمرشل لوگوں سے دور رہیے۔ اگر آپ کے بہت پیسے ہیں نا تو آپ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، بچیوں کی شادی کرو، بیماروں کی مدد کرو، بچے اسکول میں پڑھنا چاہ رہے ان کے ماں باپ ان کی فیس کا انتظام کرو، اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی۔ یہ کوئی شارٹ کٹ رستہ نہیں ہے، ان کنے چلے گئے ان کنے چلے گئے، یہ پورے بیٹھے ہوئے آج کل تو ایک ایک بڑے بوڑا لگا کے بیٹھے ہوئے آج کل۔ بہرحال خیر، اللہ میرا جواب تو میں دوں گا، کوئی آ کے دینے والا نہیں ہے۔ میں تو آج یہ بھی کہوں گا کہ جو میری مخالفت کرتے میرے دل میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میرا ایک ہی مقصد ہے، میرا ایک ہی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ جس مقام پہ مجھے رکھا
मैं ये देखना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मजबूत हो। मैं ये देखना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के कोने कोने में मेरी जमात का नुमाइंदा हो, MP हो, MLA हो, रुकने बल्दिया हो। अगर ये गुनाह है तुम्हारी नजर में तो याद रखो मैं जिंदगी भर ये काम करता रहूंगा। ये अल्लाह ने मुझे इस चीज से नवाजा है। जब तक अल्लाह मुझे सेहत से रखेगा, मैं इन तमाम से कहना चाह रहा हूं तुम तैयार रहो। मैं किसी माइका लाल से ना कभी डरा हूं ना कभी डरूंगा इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह ने मुझे उन चीजों से नवाजा है। अरे तुम्हारे ये जो मुखालिफीन है इनसे पूछो, कभी पार्लियामेंट में बाबरी मस्जिद का तुम नाम नहीं ले सकते और बोलते खामोश रहो। मस्जिद है, बहुत कुछ बोल सकता हूं मगर अदब के दायरे में रहकर बोलना है। मैं इन मुखालिफीन को इतना ही कहूंगा, मेरे भाई जो तुम मुझे कह रहे हो ना खामोश बैठो, अपने अब्बा से पूछो, अगर वो खामोश रहते तो तुम्हारी अम्मा से निकाह भी नहीं होता था। दुल्हन खामोश बैठी तो बोलते खामोशी रजामंदी है, मगर काजी साहब के सामने दूल्हे को बोलना पड़ता, कबूल है बोलना पड़ता ना। जितने शादीशुदा है बोले नहीं बोले, बोले ना। तीनों बोलते मैं खामोश बैठूं। अरे भाई मैं सियासत का दूल्हा था, है और रहूंगा इंशाअल्लाह ताला।